مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سامعین حضرات، کل میں جو تفصیل عرض کر رہا تھا، میں وعدہ بند ہوں، میں نے اس وقت بھی آپ سے عرض کیا تھا 20-25 منٹ پر مشتمل کم و بیش وہ بات تھی، تو اس کی حق ادائیگی نہیں ہوگی، تسلسل کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ انشاءاللہ 2-3 دن تک یہ بات چلے گی. لیکن آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالی یہ نہیں دیکھنا کہ باہر کے حالات کیسے ہیں، موسمی حالات، آپ نے ساتھ دینا ہے انشاءاللہ. تو یہ آیت کریمہ، اس کے متعلق کل 1-2 اہم باتیں مضمون سے متعلق میں عرض کر چکا ہوں. یہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ہم اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں، فارملٹی پوری کرتے ہیں. فارملٹی کے طور پر اس آیت کریم کو نہیں پڑھنا ہے. آپ جانتے ہیں مکہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے 40 سال گزارے. کتنے سال؟ 40 سال. پھر نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد اور 13 سال، کتنے بنتے ہیں؟ 53 سال، 53 ایئرس، 53 سال. تو پوری زندگی تقریباً 63 کچھ ماہ پلس مائنس. 53 سال کے بعد جو فاتحانہ طور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کا بہار دیکھتے ہیں، جس فتح مکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے آپ کی تشریف آوری کو ممکن بنا دیا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے وطن عزیز سے شہر بدل کیا گیا تھا، آپ کو نعوذ باللہ نکالا گیا تھا، آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو گیا. لیکن جب آپ تشریف لائے، اب لوگوں کو پتا تھا ہم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم نے آقا کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، کون سی تکلیف ہے جو ہم نے حضور کو نہ پہنچائی ہو. اب یہ لوگ خود ہی اپنی طرف سے طے کر کے بیٹھے تھے کہ آج کا جو دن یہاں مکے کا ہوگا، جس پہ فاتحانہ طور پر سرکار دو عالم سے تشریف لائے، الیوم یوم الملحمہ، آج تصادم آرائی کا دن ہوگا، آج خون ریزی کا دن ہوگا، آج قتل و غارت کا دن ہوگا. آج یہاں کی عورتیں جو شوہر والی عورتیں ہیں وہ آج بیوہ ہو جائیں گی، آج یہاں کے بچے یتیم ہو جائیں گے. اس طرح کا انہوں نے سوچا تھا، لیکن اعلان یہ نہیں ہوا الیوم یوم المرحمہ، بلکہ جس صحابی نے یہ اعلان کیا اس صحابی سے جھنڈا چھین لیا گیا، علم چھین لیا گیا، اور اس سے فرمایا گیا ایک صورت پر، ایک شرط پر آپ کو یہ واپس دیا جائے گا، اعلان بدل دیجئے گا، اعلان یوں کیجئے الیوم یوم المرحمہ. کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے. آج یہاں کی بیٹیوں کو سر سے چادر کھینچی نہیں جائے گی، بلکہ سر کے اوپر دوپٹہ اور چادر رکھی جائے گی. اسی کے لیے حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کے حوصلے بڑھ گئے، ان کے عزائم جو پست ہو گئے تھے وہ بلند ہونے لگے. اب
یہ کچھ ایمان کے بارے میں سوچنے لگے. اسی میں حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا جس نے بہت تکلیفیں پہنچائی تھی، ان کا حوصلہ بھی بڑھ گیا، ان کے عزائم بھی بڑھ گئے، ان کے لیے ایمان کی راہ، ایمان لانے کے راستہ ہموار ہو گیا. اب ایک لیٹر سمجھیے، درخواست سمجھیے، تحریر کہیے، ایک تحریر حضور کی خدمت میں پیش کی گئی. تحریر لکھنے والا اپنا نام نہیں بتاتا، اپنا نام نہیں اس میں جو ہے مینشن کرتا، بلکہ اس نے اپنا نام مجہول رکھا. اور درخواست کیا تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جب آج رحم و کرم کا دن ہے، ایک سائل ایمان لانا چاہتا ہے، ایمان کے دائرے میں آنا چاہتا ہے، لَكِنَّهَا تَمْنَعُنِي آیَةٌ نُزِلَتْ إِلَيْكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ. لیکن میرے لیے بات یہ ہے، تمنعونی، مجھے روکتی ہے، باعث جو ہے ایک ایمان لانے کے لیے خارج بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ آیتن، ایک آیت، نزلت، جو نازل کی گئی، علیک یا رسول اللہ، آپ کے اوپر، آپ کی خدمت میں جو اس آیت کو نازل کیا گیا، وہ مجھے ایمان آنے سے مانع بن رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، خارج بن رہی ہے. جب حضور نے پوچھا وہ آیت کون سی ہے، تو جواب ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. اس میں 3 گناہوں کو بیان کیا گیا. گناہ نمبر 1، جس نے اللہ ذوال جلال کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. سائل عرض کرتا ہے میں اس کا ارتکاب کر چکا ہوں، میں اس کا مرتکب ہو گیا ہوں. گناہ نمبر 2، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن نے کسی کو ناحق قتل نہ کیا ہو، جس نے قتل ناحق نہ کیا ہو، میں یہ گناہ بھی کر چکا ہوں. میں قتل ناحق، دور مت جائیے، یہ وہی سائل ہے جو بعد میں ایکسپوز ہو گیا کہ اس نے دوسروں کے ساتھ ساتھ آقا ہی کے چچا شہید اعظم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے درجے تک کیا کیا تھا، پہنچایا تھا. بعد میں یہی پتا چلا کہ یہی وہ آدمی ہے جن کا نام حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہم حضرت بھی پڑھیں گے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھیں گے. اب یہ انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے کاؤنٹ کیے جائیں گے، شمار کیے جائیں گے، گردانے جائیں گے، جن کے حق میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. God is happy with them, they are happy with God. عزیزوں اور بزرگوں، یہ جب تیسری شرط اس نے بیان کی کہ میں یہ 2 گناہ ہو گئے، تیسرا گناہ ولا یزنون، اور جس نے سوسائٹی میں، معاشرے میں امت کی بیٹیوں کو بدنما داغ نہ دیا ہو، جنہکاری کا داغ نہ دیا ہو، ان کی عصمت تار نہ کی ہو، میں بدقسمت سے وہ گناہ بھی کر چکا ہوں، امت کی بیٹیوں کو داغدار بھی کر چکا ہوں، اور ان کے دامن کو بدنما داغ اور دبا بھی دے چکا ہوں، اور ان کی عصمتوں کو ہائے ہائے تار کر چکا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت مایوس ہو گئے. اے اللہ، ایک بیمار توبہ کرنا چاہتا ہے، اسلام کے دائرے میں آنا چاہتا ہے، لیکن یہ خود ہی عرض کرتا ہے یہ آیت کریمہ میرے لیے معنی ہے. معنی سمجھتے ہو چاچا؟ یعنی یہ آیت چھم ٹھور، یہ آیت چھم رکاوٹ، یہ آیت چھم خارج، یہ چھم نہ دیوان اسلام کے دائرے میں یہ اجازت کے. حضور کو انتظار رہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اے اللہ، اب اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکل رہی ہے. دوسری آیت لے کر کے حضرت جبریل حاضر ہوئے. سورہ فرقان کی پوری تفصیل پڑھ لینا، آپ کو بھی پڑھنے کا حق بنتا ہے. قرآن مجید میں ہی اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، لوگ یعنی میرے بندے قرآن کو غور سے کیوں نہیں پڑھتے، قرآن کے اسرار میں، رموز میں تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے، تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے. ام علی قلوب اقفالها، ان کے دل مقفل تو نہیں، تمن ماشی دلن پر غفلت ایک قرض، ان کے دل مقفل تالا بند تو نہیں.
خود بھی پڑھو، دیکھو سورہ فرقان کی تفصیل دیکھو، آیت نمبر 50 سے لے کر 59-60 تک خوب مطالعہ کرو۔ پھر دوسری آیت لے کر کے جبریل حاضر ہوئے علیہ السلام، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ اکبر۔ الا مگر شرط یہ ہے، من جو شخص تاب سچی پکی توبہ کرے، وآمن اور ایمان میں داخل ہو جائے، ایمان میں داخل ہونے کے بعد وعمل عملا صالحا اور اس کے بعد نیک عمل کرنا شروع کرے، نیک عمل شروع کرے، تو ان کے حق میں کیا فرمایا گیا؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے سیئات کو مولا، ان کے سیئات کو، گناہوں کو، برائیوں کو، ان نے زندگی میں جو پاپ کیے ہیں، ذات پاک ذوالجلال ان گناہوں کو حسنات سے یعنی نیکیوں سے مبدل فرمائیں گے۔ بخاری مسلم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ حاضر کرے گا اور انکار تو نہیں کر سکتا، ان کا نام اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا اور پوشیدہ طور پر ان سے فرمایا جائے گا ذرا اس کے پہلے صغائر گن لو، چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ جن کو ہم کہتے ہیں لوکٹ گناہ، تو کرتا کیا؟ اگر یہ کہے گا نہیں کیے ہیں تو ریکارڈ سامنے ہے، تو یہ مرتے مرتے کہ جی کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا۔ پھر اس نے چونکہ سچی پکی توبہ بھی کی ہے، اس کے گناہ کاؤنٹ کر کے انہی گناہوں کے شمار کے بقدر اس کو نیکیاں دے دو، ثواب دے دو، اور جنت میں اس کے عوض اس کو محل خانے اور بالا خانے عطا کرو۔ یہ یہاں سے کہے گا مولا یہ کیا انصاف ہے میرے ساتھ، ابھی تو میرے چھوٹے گناہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، ابھی میرے سامنے چھوٹے گناہ رکھے، میں نے کبیرہ بھی کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے، ان کے عوض میں بھی کچھ دیجئے گا۔ یہ ہے رحیم و رحمان اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، سیئات کو حسنات سے مبدل بشمول امت مسلمہ کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ تو زیادہ تشریح میں نہیں جا سکتا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جن کا ہم کہتے ہیں یہ آج تک سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ عرب کے دیہاتی، یہ عربی، یہ ان پڑھ، یہ جاہل، ارے خدا کے لیے سوچو، آپ کو نحو صرف 4-5 سال پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد عبارت پڑھنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، یہ ان کی مدر ٹنگ ہے، مادری زبان عربی۔ اب وحشی ہی کی فصاحت پر غور کیجئے، وحشی ہی کی بلاغت پر غور کیجئے، دیکھیے کیشر پر قد کرن، دیکھ کس طرح عبارت کا مفہوم، عبارت کا مغز، عبارت کا ماحصل سامنے رکھتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری تحریر آ رہی ہے، اب بھی میرے لیے ایمان لانے کے لیے گنجائش نہیں نکل رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے تو ایمان لایا، الا من تاب، پہلے توبہ کی، وآمن اس کے بعد ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحات کیے، الہ العالمین کہاں ہے میرے لیے گزارا، یعنی اللہ تعالیٰ سے در پر درخواست، لیکن مخاطب ہے ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک اور شرط ٹھہرا رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحات۔ مجھے تو ابھی ایمان بھی میں نے نہیں لایا، موت کا اتنا استحضار ہے، ڈر ہے، مجھے کیا معلوم میرے لیے فرصت کے اوقات میسر ہوں گے یا نہیں، میں صالحات کر بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ حضور پھر ذات پاک ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوئے، الہ العالمین ابھی بھی سائل کہہ رہا ہے حلی من توبہ، یعنی میرے لیے توبے کا بھی گزارا نہیں، ابھی توبہ کرنے کے لیے گنجائش نہیں نکلتی۔ لیکنہا تمنونی آیت نزلت الیک یا رسول اللہ، وہ آیت بھی چلی گئی، وہ بھی میرے لیے رکاوٹ، دوسری آیت بھی۔ اب تیسری آیت لے کر کے جبریل حاضر ہوئے، یہ جو کل کے مضمون سے ریلیٹڈ میں نے تلاوت کی تھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا نا، ہو گیا، بالکل نہیں ہوا، آپ کو غور سے سن لیجئے۔ اب اس میں کیا فرمایا گیا،
यकीन अल्लाह तबारक व तआला ला यगफिर माफ नहीं करेंगे अन इस बात को युशरक भी कि उनके साथ शरीक ठहराया जाए, वो यगफिर और माफ करेंगे मादूना इस गुनाह को छोड़कर लिमन यशा। इस एक जुमले ने और भी इनको तरसाया। उन्हें अर्ज किया अल्लाह फरमा रहे हैं ली के लिए, जिसको मन यानी जिस आदमी को यशा अल्लाह चाहेगा। मेरा नाम थोड़ा ही बताया, मेरा नाम थोड़ा ही लिया। अल्लाह ताला फरमाए जिसको मैं चाहूंगा माफ करूंगा। मैं कैसे कह सकता हूं मेरा उसमें तज़किरा है? जिसको चाहेगा उसको माफ करेगा। मैंने खतरा तो क्या पटस्पट लिखित कुछ गुजारा दरा कुछ गुंजाइश हदराए अल्लाह। फिर आका अल्लाह ताला की जो है रहमत की तरफ, अल्लाह जुल जलाल के दरबार की तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जा होकर गिड़गिड़ा रहे हैं। इलाहुल आलमीन एक बीमार तौबा करना चाहता है, लेकिन यह सिद्क़ दिल से ईमान लाना चाहता है। मौत का इस कदर इस्तेहजार कि आयत का यह मफ़हूम बयान करता है। अब इस आयत पर भी इनका तबसरा इस तरह है कि अल्लाह ताला फरमाता मैं ऐसा जिसको मैं चाहूंगा माफ करूंगा। इन चाहने वालों में से मुझे क्या मालूम मेरा भी शुमार हो गया नहीं। अल्लाह ताला हम सब का शुमार उनमें फरमाए। फिर आखिरी आयत नाजिल फरमाई, उसी पर मैं अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचाता हूं। वाकई इंशाअल्लाह इसके मुतल्लिक कल इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की तौफीक शामिल हाल रही, कल मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। वो चौथी आयत जो नाजिल हुई वो क्या? कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कुल फरमा दीजिए या इबादी अल्लज़ीना मैंने उन बंदों को अस्रफू अला अनफुसिहिम जिन्हें ज़्यादती की अपने ज़ात पर। अपनी ज़ात पर क्या ज़्यादती की? कुफ्र करके, शिरक करके, बिदात करके, सय्यात करके, गुनाह करके अपने ऊपर ज़्यादती की। जब सिद्क़ दिल से वो तौबा करेंगे, ईमान लाएंगे, तो अल्लाह ताला वादा दे रहे हैं। क्या वो वादा क्या है? इन्नल्लाह यकीन अल्लाह ताला यग़फिरु माफ करेगा अज़्ज़ुनूब। अरबी पढ़ने वाले तलबा ही समझ सकते हैं। जमा का सेगा अपने तमाम अफराद को क्या होता है? हावी, शामिल है। अज़्ज़ुनूब कह करके तमाम गुनाह, इसमें सब गुनाह मतलब जो है बताए गए, बयान किए गए। नहीं आगे इसकी ताकीद, जिस तरह आप कुरान में पढ़ते हैं फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन। हालांकि कुल्लुहुम आ गया ना, कुल्लुहुम के मतलब कुल के कुल, सब के सब आ गए बंदों को खुश करने के लिए। अजमऊन ये डबल ताकीद, ताकीद दर ताकीद, ताकीद दर ताकीद। यहां भी इन्नल्लाह यकीन अल्लाह यग़फिरु माफ करेंगे अज़्ज़ुनूब, ये जमा का सिगा। जमा अपने तमाम अफराद को क्या होता है? हावी, शामिल। नहीं आगे ताकीद जमीआ। फिर इसी पर इक्तबा इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। यकीन वही गफूर भी है और रहीम भी है, माफ करने वाला वही है, रहम करने वाला वही है। लेकिन आगे एक बात अर्ज करता हूं, फिर जब पता चला, चेहरे से पर्दा हटाया, हाय हाय ये तो वही है जो मेरे अम्मा, अम अरबी में कहते हैं चचा को, अम्मा, अम ऐन मीम अम्मुन चचा, ये मेरे अम्मे मोहतरम यानी चचा साहब के कातिल हैं। क्या इस तरह का आदमी उनको कत्ल कर सकता था? वह मैदान कारजार में थे। आका ने मना फरमाया था गुलामों पर हाथ न उठाना, मस्तूरात पर हाथ न उठाना, छोटे बच्चों पर हाथ न उठाना, बुजुर्गों को कत्ल न करना। हजरत हमजा ने समझा किसी बड़े पत्थर के पीछे छुप गया, गुलाम है, गुलाम को कौन मारता? आप तो अपने मध्य मुकाबिल की तलाश में थे। वहां ऐलान होता था हल में मुबारज, है कोई मां का लाल जो मेरे मुकाबले में मैदान में उतरे? यह नहीं देखा जाता था कि गुलाम को माफ किया जाता। मस्तूरात पर हाथ साहबा नहीं उठाते थे, साहबा पर हमारी जाने कुर्बान। बच्चों पर, मासूमीन पर हाथ नहीं उठाते, पर ये इनोसेंट लोग हैं। बूढ़ों बुजुर्गों पर हाथ नहीं उठाते थे। तो यहां से जहरदार खंजर हिंदा ने इनको दिया था। बगुज़ क्या था? अदावत क्या थी? अदावत ये थी बदर में आपके करीबी रिश्तेदार मारे गए थे। किनके? हजरत हिंदा के। बाद में नबी ईमान लाया था हमारी प्यारी मां
امجد صاحب, تو انہوں نے ایک زہردار خنجر ان کو دے دیا, زہر میں بھگو کے, ہاں, اس سے حضرت حمزہ کو شہید کرنا, اتنا بڑا ایوارڈ ملے گا, ریوارڈ ملے گا, انعام ملے گا, اور پھر بھی لاش مبارک کا مسلح بنانا. مسلح جانتے ہو, اندر سے کلیجہ نکالنا, اس کو میں فرائی کر کے کھاؤں گی, اس کو میں چباؤں گی, اس کے ہونٹ کاٹنا, اس کی ناک کاٹنا, اس کے کان کاٹنا, اس کو میں کیا بناؤں گی, ہار بناؤں گی. پھر ہار جو ہے گلے میں ڈال کر وہ مدینہ کی وہ جو ہے گلیوں کا گشت کاٹ رہی تھی. اس طرح کی تکلیف حضور کو پہنچائی. لیکن مکے میں وہ جو قرآن پاک میں ہیں, لا تثریب علیکم اليوم, کیا میرے پیغمبر بھائی حضرت یوسف اعلان کر سکتے ہیں آپ پر آج کوئی الزام نہیں. آج وہی حال محمد رسول اللہ کا بھی ہے. آپ سب نے بھی عام معافی کا اعلان کیا, اور اس صحابی کو سختی سے منع کیا گیا, یہ مت کہیے الیوم یوم المرحمہ, آج تصادم آرائی ہوگی, خون ریزی ہوگی, قتل و غارت ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. الیوم یوم المرحمہ, اسی نبی کی امت میں ایسے ہیں ہم. وہ لعنتی ہے جو ہمارے پیغمبر کو دہشت گرد کہتا ہے, اس پر ہزار لعنتیں جو ہمارے نبی کو, ہمارے نبی رحم و کرم کا جو ہے پرچار کرنے والے, رحم و کرم کی علم بلند کرنے والے, رحم و کرم کا درس دینے والے, رحم و کرم کا سبق دینے والے اپنے پیارے صحابہ, اور ان کے واسطے سے تابعین, اور تابعین کے واسطے محدثین, بزرگان دین. اب ہم گنہگار انشاءاللہ ہم بھی کہیں کبھی فتنہ نہیں کریں گے, فساد کا ساتھ نہیں دیں گے, خون خرابے کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم امن پسند ہیں, ہم امن پھیلائیں گے, ہمیں پیس چاہیے, اور ہم امت کو پیس کا, امن و امان, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی امن اور آشتی کا پیغام دینے کے لیے آقا ہی کے غلام ہیں. اللہ ذوالجلال امن کی بہار لوٹائے. یہ جو عالمی سطح پر بد امنی ہے, الہ العالمین جس طرح آپ کا وعدہ ہے فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات, الہ العالمین اسی طرح جس طرح آپ قادر مطلق ہے کہ گناہوں کو آپ حسنات سے مبدل فرمائیں گے, الہ العالمین اسی طرح جو آج بد امنی عالمی سطح پر ہے, الہ العالمین اس کو امن امان سے مبدل فرما, اس کو امن امان سے مبدل فرما. جو پہلے وہ الہ العالمین مدارات, مخاوات, آپسی بھائی چارے کے ساتھ ہم رہتے تھے, سب یہاں الہ العالمین وہی بہار لوٹا دے, وہی امن امان کی فضا قائم فرما. الہ العالمین جو کچھ ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری گناہوں کے پاداش ہو رہا ہے. الہ العالمین ہم سب گنہگار ہیں, اے اللہ معافی کی درخواست لے کر کے آئے ہیں, معافی کے طلبگار ہیں. الہ العالمین بجائے ٹھکرانے کے ہم اپنانے کی قابل ہیں, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین اس ملک کے امن امان کو واپس لوٹا دے, وہ بہار لوٹا دے ہمیں. الہ العالمین پیسفل زندگی, پیسفل ماحول, پیسفل ایٹماسفیئر عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کی ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب